اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامع بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جس عبارت کا مفہوم مجھے سمجھانا ہے، پہلے آپ وہ عبارت غور سے سن لیں۔ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى دَاخِلَةٌ فِيهِ إِذْ هِيَ مِمَّا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْإِنسَانُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ كَلِمَاتُ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالدَّوَالُّ الْأَرْبَعُ وَهِيَ الْخُطُوطُ وَالْعُقُودُ وَالنُّصُبُ وَالْإِشَارَاتُ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ قَيْدٍ يُخْرِجُهَا، وَإِنَّمَا قَالَ لَفْظٌ وَلَمْ يَقُلْ لَفْظَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصُدِ الْوَحْدَةَ وَالْمُطَابَقَةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ لِعَدْمِ الاشتقاق مع كون اللفظ أقصر۔ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ تعالی سے شارح ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ابھی لفظ کی جو اصطلاحی تعریف کی ہے وہ یہ ہے ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا انسان تلفظ کرے۔ اب ایسی صورت میں اللہ تعالی کے کلمات، فرشتوں کے کلمات، جن کے کلمات لفظ سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں انسان نہیں، انسان کا خالق اللہ ہے، یا فرشتے ہیں یا جن ہیں۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے شارح فرماتے ہیں کہ لفظ کی تعریف میں اللہ تعالی کے کلمات داخل ہیں، اور بے شک لفظ کی تعریف میں انسان کی قید ہے، لیکن یہ قید کہاں ہے کہ انسان خود اپنے کلام کا تلفظ کرے تو وہ لفظ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ یہ قید تو نہیں لگی ہے۔ لفظ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اس کا تلفظ کر سکے، کبھی کر سکے، چاہے وہ خود اپنا کلام ہو اس کا یا کسی اور کا ہو، اللہ کا کلام ہو، ملائکہ کا کلام ہو، جنوں کا کلام ہو۔ جس کلام کا انسان تلفظ کر سکے وہ لفظ کہلائے گا، اور اس بنیاد پر اللہ کے کلمات بھی اور فرشتوں کے کلمات بھی اور جنوں کے کلمات بھی سب لفظ کی تعریف میں شامل رہیں گے۔ اب یہاں پر اللہ کے کلام کا مثال دینے کی ضرورت تو ہے نہیں، پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، احادیث قدسیہ آپ کے سامنے ہے۔ رہ گئی بات ملائکہ کے کلام کی اور جن کے کلام کی، تو دو مثال جو عام طور پر یہاں پر پیش کی جاتی ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک فرشتے کی طرف ایک شعر منسوب ہے کہ اِنَّ فِی الْجَنَّةِ نَہْرًا مِّن لَبَنٍ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَحُسَيْنٍ وَحَسَنٍ، کہ جنت میں دودھ کی ایک نہر ہے، جنت میں دودھ کی ایک نہر ہے
کس کے لیے؟ حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے لیے، سید الشہداء امام حسین کے لیے، سیدنا امام حسن کے لیے، جنہوں کے کلام میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے، لیسا قربا قبر حرب قبر و قبر حرب بے مکان قفرو۔ یہ قفرو کہتے ہیں بے آب و گیاہ زمین کو، یہ مکان کی صفت ہے، تو اس بنیاد پر ہونا تو چاہیے تھا قفری، مگر ضرورت شعری کی بنیاد پر اس کا کسرہ ضمہ سے بدل گیا ہے اور پڑھا جاتا ہے وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ، کہ حرب کے قبر کے نزدیک کوئی دوسری قبر نہیں ہے، اور حرب کی قبر جو ہے یہ ایسی جگہ پر ہے جس جگہ میں نہ تو گھاس ہے نہ پانی ہے، یعنی بے آب و گیا دھرتی پہ حرب کی قبر بنی ہے۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کو آپ تفصیل میں اگلے سال مختصر المعانی میں پڑھیے گا۔ اس کے آگے کی عبارت ہے وَالدَّوَالُّ الْأَرْبَعُ۔ یہاں بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیے، مصنف کو کلمے کی تعریف میں ایک ایسی قید کا اضافہ کرنا چاہیے جس سے دوال اربعہ خارج ہو جائے۔ شارح جواب دے رہے ہیں کہ دوال اربعہ کلمہ کی جنس سے ہے ہی نہیں، یعنی لفظ میں داخل ہے ہی نہیں، تو پھر اسے خارج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ دوال اربعہ کیا ہیں؟ آپ نے اس کی تفصیل منطق کی کتابوں میں پڑھی ہوگی، لیکن اب یہاں تھوڑی تفصیل ہم آپ کے سامنے کر دے رہے ہیں کہ پہلی مثال کیا دی؟ خطوط۔ خطوط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نقوش۔ آپ جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں نا، تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ کچھ نقوش ہیں، جن نقوش کی دلالت کی بنیاد پر آپ اپنی زبان سے الفاظ کا تلفظ کر رہے ہیں۔ تو یہ خطوط جو آپ کے کتاب میں کالے کالے دکھائی دے رہے ہیں، یہ لفظ نہیں ہے، ان کی دلالت ہو رہی ہے الفاظ پر، اور انہی کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ عقود، یہ اقتا کی جمع ہے۔ انگلیوں کے ذریعے جو حساب کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عقود کہلاتا ہے۔ یہ حساب ہمارے گاؤں دیہات میں اور عربوں میں بھی خاص طور سے جانوروں کی خرید و فروخت کے بیچ رائج تھا، اب اس کا رواج نہیں ہے۔ بہرحال کسی انگلی کو موڑنا، کسی انگلی کو خالی رکھنا، کھلا چھوڑ دینا، یہ سب کوئی خاص گنتی ہوتی تھی تو ان کی بھی ایک معنی پہ دلالت ہو رہی ہے۔ اور جیسے کہ اشارہ، گونگا آدمی بول نہیں سکتا، وہ اشارے سے ہاں بولتا ہے، اشارے سے نہیں بولتا ہے، اشارے سے پانی مانگتا ہے، اشارے سے کھانا مانگتا ہے۔ اور کیا ہے؟ نصب، یہ نون پہ بھی ضمہ ہے، صاد پہ بھی ضمہ ہے، یہ نصیبہ کی جمع ہے۔ اور نصب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز نصب کر دی جائے جس سے مسافت کی تعین کا پتہ چلا جائے، یا راستے کا پتہ چل جائے، یا اور کسی چیز کا پتہ چل جائے۔ پہلے ہوتا کیا تھا کہ راستوں میں ایک پتھر گڑا ہوتا تھا،
ایک پتھر سے دوسرے پتھر تک آدمی پہنچ جاتا تھا تب اس کی اس بات پر دلالت ہوتی تھی اس پتھر کی کہ تم 1 میل چل چکے. اسی کو سنگے میل کہا جاتا ہے. تو وہ لفظ تو ہے نہیں مگر اس کی دلالت اس بات پر ہو رہی ہے کہ یہاں پر 1 میل پورا ہو گیا. یا راستے میں بہت سارے نشانات ہیں. آج کل تو ملٹی میڈیا موبائل پہ آپ ڈرائیونگ کے تعلق سے جو ڈائریکشن رہتا ہے وہ ساری تصویریں آپ موبائل پہ دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ کس نصب کی دلالت کس معنی پر ہوتی ہے. تو جب یہ دوال اربع، خطوط، عقود، اشارہ اور نصب، ان کی کچھ معنی پر دلالت تو ہوتی ہے لیکن یہ الفاظ ہیں ہی نہیں، کلمہ بھی نہیں ہے. تو جب داخل ہی نہیں ہے تو ان کو خارج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ قافیہ جیسا کہ اس کی تاریخ ہے یہ علامہ زمخشری کی مفصل سے ماخوذ ہے، اور مفصل میں کلمہ کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں لفظ کے ساتھ تا لگی ہوئی ہے. ہی اللفظۃ الدالہ کہا ہے انہوں نے. تو جب قافیہ مفصل سے ماخوذ ہے اور وہاں لفظ کے ساتھ تا لگی ہوئی ہے تو مصنف کو بھی چاہیے تھا کہ الکلمۃ لفظۃ کہتے تاکہ اصل کی مخالفت سے بچ جاتے اور پتہ چلتا کہ یہ قافیہ مفصل سے ماخوذ ہے. اس کا جواب شارح نے یہ دیا ہے کہ کلمہ کی تعریف میں مصنف کا جو مسلک ہے وہ علامہ زمخشری کے مسلک سے علیحدہ ہے. علامہ زمخشری کے نزدیک کلمہ صرف ایک لفظ کو کہتے ہیں. اگر لفظ 2 ہو گئے تو ان کے نزدیک کلمہ نہیں ہوتا. لیکن مصنف کے نزدیک، صاحب قافیہ کے نزدیک، کلمہ میں 1 سے زائد الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، البتہ ان 1 سے زائد الفاظ کے بیچ اسناد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ کلمہ کہاں رہے گا، کلام ہو جائے گا. چنانچہ صاحب قافیہ کے نزدیک علمیت کی حالت میں عبداللہ یہ کلمہ ہے، حالانکہ اس میں الفاظ 2 ہیں، ایک عبد ہے، ایک اسم جلالت ہے. علامہ زمخشری اس کو کلمہ نہیں کہیں گے کیونکہ ان کے نزدیک کلمہ کے لیے 1 لفظ ہونا ضروری ہے اور عبداللہ میں کھلے طور پر 2 لفظ موجود ہیں تو ان کے نزدیک کلمہ نہیں ہوگا. اور مصنف کے نزدیک کلمہ ہوگا، اور کلمہ اس لیے ہوگا کہ بھلے دیکھنے میں یہ 2 الفاظ ہیں لیکن یہاں پر لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عبداللہ پورا جو لفظ ہے اس کی دلالت ذات عبداللہ پہ ہو رہی ہے جس کا وہ علم ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیے ان کا مقصد یہ تھا کہ کلمے میں وہ لفظ کے افراد کے قائل نہیں ہیں، لفظ 2 بھی ہو سکتا ہے ان کے نزدیک کلمہ کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہونا چاہیے نا. یہاں پر الکلمہ میں تا لگی ہے تو مطابقت کا تقاضا یہ تھا کہ لفظ میں بھی تا لگتی، تو کیوں نہیں تا لگایا؟ تو اب اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیے، مطابقت مبتدا اور خبر کے بیچ تذکیر و تانیث میں وہاں ضروری ہے جہاں پر خبر مشتق ہو، اور یہاں خبر مشتق نہیں ہے بلکہ غیر مشتق ہے.
یا مطابقت وہاں ضروری ہوتی ہے جہاں خبر کے اندر کوئی ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے ہندن ضاربۃ، تو اب ضاربۃ میں ہیا کی ضمیر ہندن کی طرف لوٹ رہی ہے، ضارب نہیں بول سکتے، ضاربہ بولیں گے۔ اور تیسری بات، مبتدا خبر دونوں اس میں ظاہر ہوں، اور پھر خبر ایسی صفت نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو، ورنہ مطابقت ضروری نہیں ہے، ہندن حائض کہہ دیجیے آپ۔ اور نمبر 5، خبر اس میں تفضیل کا صیغہ نہ ہو، اور ایسے اس میں تفضیل کا صیغہ نہ ہو جس کا استعمال من کے ساتھ ہو۔ نمبر 6، خبر ایسی نہ ہو جس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوں۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جیسے طریق، مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں۔ تو اب یہاں پر مطابقت ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان 6 چیزوں میں سے کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے۔ اب کہنے والا پھر نہیں رکتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی چلیے، مطابقت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر لکھ دیتے تو یکسانیت کی بنیاد پر خوبصورتی آ جاتی نا۔ کہتے نہیں، خوبصورتی کیسے آئے گی؟ متن میں اختصار مقصود ہوتا ہے، اور لفظتن کہہ دیتے تو بلا ضرورت ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا، تو یہ متن کے مقصد کے خلاف ہوتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ الکلمتو لفظن کہا جائے، نہ کہ الکلمتو لفظتن کہا جائے۔ کل سے انشاءاللہ وضع کے تعلق سے گفتگو شروع